معاملے پر بہت سنجیدہ اقدامات کریں گے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ آپ ایک بچی کی عزت کو اچھالنا شروع کر دیں صرف اس لیے کہ آپ کو شکست. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. کیسے ہیں تمام دوست؟ امید کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے. کل سے کچھ ویڈیوز, تصاویر دعا زارا اور ظہیر کی, دعا زارا کی نازیبہ ویڈیو لیک ہو رہی ہیں. اقرار اور حسن جو ابھی تک خاموش تھے, انہوں نے بڑا ایکشن لے لیا. کیا کہا اس کے حوالے سے مکمل آگاہی دیں گے اور ساتھ میں بتائیں گے آخر اب اگلا کیا قدم اٹھانے جا رہے ہیں اقرار حسن. اقرار حسن نے اپنے 10 سال کے ایکسپیرینس میں ایسے بہت سے کیسز سالو کیے ہیں اور ان کا کہنا تھا یہ عجیب و غریب قسم کا کیس بنتا چلا جا رہا ہے, جو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ایک گینگ کا, ایک نیٹ ورک کا کیس ہے, ایک واقع کا کیس ہے, مائنر بچی کی ایج اور اس کی شادی کا کیس ہے, جہاں پر اس بچی کو بیچا جانا تھا آگے مختلف جگہوں پر اور اس کے بدولت پیسے خریدے جانے تھے. جبکہ یہ میڈیا میں آ چکی تھی بات, تو یہ لوگ ایسا قدم اٹھا نہیں سکے. لیکن اس بات کو, اس چیز کو بہت ہی جو ہے نارمل لیا جا رہا ہے, نارمل وے میں. اس کے حوالے سے کوئی اقدامات اسپیشل نہیں کیے جا رہے. ان کا کہنا تھا اب جو ہے ہم بہترین اقدامات کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس موجود جتنے بھی ثبوت ہیں ان کے خلاف, جو گواہ موجود ہیں جو اس نیٹ ورک کا حصہ تھے, وہ سامنے لائیں گے. جہاں پر اقرار حسن سامنے آ چکے ہیں, آہستہ آہستہ تمام اداکارائیں بھی اس کیس میں انٹرسٹ لینے لگی ہیں. سب سے پہلے تو ہیرا مانی سب سے پہلے نظر آئیں اور ہیرا مانی نے جو ہے وہ بتایا کہ کیسے انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ کیس ہے کیا. چند ایک یوٹیوبر کی ویڈیوز دیکھ کر انہوں نے ایک اپنا نیریٹو بنا لیا, ایک اپنا ہی پوائنٹ کریٹ کر لیا. لیکن جب بعد میں ساری ڈسکشن ہوئی, سارا معلومات حاصل کی, اس کیس کے حوالے سے انٹرسٹ پیدا ہوا, تو پتہ چلتا ہے یہ کیس تو اغوا کا ہے. مائنر سی بچی ہے, چھوٹی ایج کی بچی ہے, جس کو اس طرح سے کیا گیا, اس طرح سے اسے ورگلایا گیا ہے. خواتین و حضرات, نازیبہ ویڈیوز, تصاویر شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ مہدی علی کاظمی کو کیسے ذہنی ٹارچر کیا جائے, اور 2000 تک یہ تصاویر لیک کرنے کا مقصد یہی تھا کہ دعا زہرا کو یہ بتایا جا سکے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اس لیے وہ ان کے حق میں ہی گواہی دے. جو بھی بیان دے وہ ظہیر کے حق میں ہو, والدین کے خلاف ایک بھی گواہ جو ہے ان کے حق میں بات نہ جائے, ان کے خلاف ہی تمام چیزیں ہوں. یہ جھوٹے یوٹیوبرز جو اب دعا زارا کی ویڈیوز لیک کر رہے ہیں, انہوں نے جب بھی کوئی انٹرویو لیا ہے دعا زارا کو اپنے والدین, ان کے والدین کے خلاف ہی کیا ہے, انہیں برا بلا ہی کہتی ہوئی نظر آئی دعا زارا. یہ کیسے یوٹیوبرز ہیں, یہ کیسے اینکرز ہیں جو ایک بیٹی کو اس کے باپ اور والدین کے خلاف ہی کیے ہوئے ہیں اور اس کے منہ سے ایسی ایسی باتیں کہلواتے ہیں کہ پوچھئے مت, جو شاید کوئی بھی اولاد اپنے والدین کے لیے کہہ نہیں سکتی. خواتین حضرات, جبران ناصر جہاں پر اچھے موقع پر اچھے دلائل دے رہے ہیں اور کیس کو اچھے پوائنٹ کی طرف لے کر جا رہے ہیں, وہیں پر یہ نیگیٹو, یہ ظہیر کے جو سہولت کار ہیں, یہ غلط نیریٹو لے کر آ رہے ہیں اور غلط مائنڈ تیار کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے دماغوں میں یہ گھول سکیں کہ یہ جو ہے جو ہم لوگ ہیں وہ جھوٹے ہیں اور یہ لوگ سچے ہیں, بڑے ایماندار ہیں, جو کہہ رہے ہیں وہ بہت سچائی ہے. تو یہ بتائیں کہ ان کا ان تصاویر کو لیک کرنے کا مقصد کیا تھا. ان تصاویر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ظہیر جو ہے وہ ایک گھٹیا انسان ہے جو اپنی پرائیویٹ اگر چیزوں کو شیئر کر سکتا ہے تو دعا زہرا کو کیسے بلیک میل کرتا ہوگا. چلے آئیں سنتے ہیں اقرار حسن کی تمام گفتگو, وہ ایکشن کیا لینے جا رہے ہیں, اس کیس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہونے جا رہی ہے. چلے آئیں سنتے ہیں. ہم نے دکھائی دینا شروع ہو جائے. پہلے آپ اس بچی کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کریں, پہلے آپ اس بچی کو سہانے خواب دکھا کر ورغلا کر بیچنے کی کوشش کریں, اس کو اس لیے اغوا کریں کہ اسے آپ جسم فروشی کے اڈے پر فروخت کریں, اور پھر جب آپ کو یہ لگے کہ معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو آپ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئیں, آپ غلیظ حرکتوں پر اتر آئیں, آپ اپنی اوقات پر اتر آئیں اور بچی کی وہ نازیبہ ویڈیوز جو کہ اس بچی نے اپنے تئیں نجی لمحات میں ریکارڈ کروائی ہیں, یا بچی کی وہ نازیبہ تصاویر جو بچی نے اپنے طور پر پیار اور محبت پہ, وہ جو جال اس کے ارد گرد بنا گیا تھا پیار اور محبت کا, خود نے اس میں اس کو محسوس کرتے ہوئے وہ تصاویر بنوائی ہوں, ان تصاویر کو آپ ریلیز کرنا شروع کر دیں صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ سکیں یا آپ اور ذلیل کر سکیں اس بچی کے ماں باپ کو, اس بچی کے خاندان کو. سو آئی تھنک پورے پاکستان کو یکجا ہو کر, متحد ہو کر اس بات کی مذمت کرنی چاہیے, اس بات پر یک زبان ہو جانا چاہیے کہ دعا زہرا کے حوالے سے کوئی نجی تصویر, کوئی نجی ویڈیو جس بدبخت اینکر نے بھی آج کے بعد ایشو کی یا ریلیز کی, اس کا پورا ملک بائیکاٹ کرے گا.
یہ کوئی مذاق نہیں ہے اور اس کی اجازت قطعا نہیں دی جا سکتی کہ آپ پہلے ایک بچی کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کریں، اس بچی کو اغوا کریں، اس بچی کو جسم فروشی کے اڈے پر فروخت کرنے کی کوشش کریں، اس بچی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنائیں اور پھر آخری ہتھ کنڈے کے طور پر، اوچھے ہتھ کنڈے کے طور پر آپ اس بچی کی ویڈیوز اور تصاویر ریلیز کرنا شروع کر دیں۔ میں اس بچی کی تصویر تو آپ سے شیئر نہیں کر رہا، جو تصاویر ایک مخصوص اینکر کی جانب سے جو بہت پھدک کر بات کر رہے تھے ظہیر احمد اور اس کے گینگ کے حق میں، یعنی اس گینگ کا حصہ تھے باقاعدہ طور پر، ان کی جانب سے ریلیز کی گئی ہیں۔ لیکن میں ظہیر کی ایک تصویر ضرور آپ سے شیئر کرتا ہوں جس میں یہ دکھایا گیا کہ ظہیر احمد دعا زارا کے پیر چوم رہا ہے۔ تو اس سے آگے کی میں صرف بطور ثبوت کہ یہ گینگ اب کیا حرکتیں کر رہا ہے، یہ تصویر میں ذرا آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو تصاویر آئی ہیں وہ میں نہیں چاہتا نہ میرے پلیٹ فارم پر، اور میری یہ خواہش بھی ہے، میری یہ کوشش بھی ہے تمام یوٹیوبر سے، تمام سوشل میڈیا سے متعلق لوگوں سے، تمام میڈیا چینل جتنے بھی ہیں ان سے دست بستہ درخواست ہے کہ ان ویڈیوز کو، ان تصاویر کو کسی بھی طرح سے شیئر نہ کی جائے۔ وہ ایک معصوم بچی ہے جسے مائنر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کورٹ کی جانب سے، جسے میڈیکل بورڈ نے ایک ایسی بچی قرار دے دیا ہے جو اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتی، یعنی وہ عاقلہ اور بالغہ نہیں ہے۔ اس بچی کی تصاویر یا ویڈیوز جو اس کو پیار اور محبت کے جال میں پھنسا کر بنائی گئی، اگر اب وہ ریلیز ہونے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ FIA سائبر کرائم کو سخت ایکشن لینا چاہیے، نہ صرف یہ کہ جبران ناصر صاحب کو اس کے حوالے سے ایک الگ محاذ کھولنا چاہیے، ہر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، اور جس بدبخت نے بھی یہ تصاویر شیئر کی ہیں اس کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ سو یہ ویڈیو بہت ضروری تھی آپ تک یہ بات پہنچانے کے لیے کہ اب اس گینگ کی طرف سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ایک کے بعد ایک اوچھے ہتھ کنڈے، ایک کے بعد ایک چال چلی جا رہی ہے اس گینگ کی جانب سے۔ عدالت میں آج ایک مرتبہ پھر پروڈیوس کروایا گیا دعا زہرا کو، یہ کہہ کر کہ دعا زہرا کا بیان ہونا چاہیے، جس پر جبران ناصر صاحب نے ایک بار پھر بہت دبنگ ایکشن لیتے ہوئے اور سٹینڈ لیتے ہوئے عدالت کے سامنے یہ بات دہرائی کہ دعا زہرا مائنر ڈکلیئر ہو چکی ہے اور اب اس کا بیان نہیں ہونا چاہیے۔ سو بار بار دعا زہرا کو قانون کی موشگافیوں میں الجھاتے ہوئے، قانون کی پیچیدگیوں میں الجھاتے ہوئے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ دعا زہرا کی ہمدردیاں اس گینگ کے ساتھ ہی موجود رہے، دعا زہرا کسی نہ کسی طرح سے اس گینگ کے ساتھ رابطے میں رہے، دعا زہرا کو یہ ریئلائز کروایا جاتا رہے کہ یہ گینگ اس کا بہت بڑا ہمدرد ہے، اس کا ساتھی ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور الٹیمیٹلی دعا زہرا اپنے والدین سے اسی طرح سے متنفر رہے جیسا کہ پہلے دن سے اس کو دکھایا جا رہا ہے۔ جو زہر اس کے دل و دماغ میں بھرا گیا اپنے والدین سے متعلق، جو گفتگو سے کروائی گئی اپنے ماں باپ کے بارے میں، جو بیانات اس سے دلوائے گئے اپنے ماں باپ کے بارے میں، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بچی کو اس کے ماں باپ سے اتنی نفرت پیدا کروا دینا یہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس بچی کو مکمل طور پر لا تعلق نہ کرنا چاہتے ہو۔ گینگ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ جبران ناصر صاحب سے ایک یوٹیوبر نے بدتمیزی اور بدتہذیبی کی، جی آپ نے گینگ ثابت نہیں کیا۔ گینگ ثابت کیا مطلب؟ ظہیر خود آ کے اعتراف کرے جی ہاں جی میں ایک گینگ ہوں، یا اس گینگ، تو گینگ اپنی حرکتوں سے گینگ ثابت ہو رہا ہے پہلے دن سے اب تک۔ پاکستان کا کوئی بھی عقل مند آدمی، کوئی بھی شعور رکھنے والا آدمی یہ بات بڑی آسانی سے اب سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایک عام سادہ سا شادی بیاہ کا، پیار محبت کی شادی کا کیس نہیں تھا اور نہیں ہو سکتا۔